یہ میرے بھائیوں قرآن حکیم کے 29 حروف تہجی ہیں. اس وقت اس میں 30 ڈسپلے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ چھوٹی یا اور بڑی یا کو میں نے الگ سے کر کے لکھا ہے, اور الف اور حمزہ کو اگر ایک گنا جائے تو 28 بنتے ہیں ٹوٹل. یہ ان میں سے جو بلیک اینڈ وائٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو جن کی آوازیں پروننسیشن وہی ہیں جو اردو اور فارسی کے اندر ہیں یا پنجابی کے اندر ہیں یا پشتو کے اندر ہیں. اور باقی جو یہ ریڈ اینڈ وائٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں, ظاہر ہے یہ ریڈ کلر میں, یہ وہ 9 حروف ہیں جو ہم نے یہاں پر سیکھنے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے 90% عربک تجوید سیکھ لی اگر آپ کو یہ 9 حروف سیکھنے آگے, باقی صرف اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے. اب وہ جو 9 حروف آپ نے سیکھنے ہیں نا جی, وہ اس کے لیے متوجہ ہونا ہے, اور وہ بھی 9 نہیں سیکھنے پڑنے ہیں, آپ کو 3-4 ہی سیکھنے پڑنے ہیں, اسی میں سب کچھ کور ہو جائے گا. اس میں یہ پہلا حرف جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تھا. یہ تھا جو ہے یہ اس میں سیٹی کی آواز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے جو آلریڈی آپ کو آتی ہے, مجھے آتی ہے. سیٹی کی آواز کو اوائڈ کرنے کے لیے جو یہ زبان ہے, زبان کا جو اگلا کنارہ ہے, زبان کی نوک, وہ یہ جو اگلے دانت ہیں ان کے کنارے کے ساتھ ہلکی سی اندر کی طرف ٹچ کریں گے تو سیٹی کی آواز خود بخود ختم ہو جائے گی اور بڑی نرمی سے یہ لفظ تھا نکلے گا. پہلے پریکٹس کرنے کے لیے آپ زبان تھوڑی دیر باہر ہی رکھیں, ایسے تھا تھا, زبان کو اندر نہ لے کے جائیں, زبان کو اس مسل سے ٹچ رکھیں. تھا 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 تھا, ٹھیک ہے, یہ کوئی مشکل نہیں ہے. تھا آپ نے سیکھ لیا تو اب آپ کو 3 حروف آگے اسی مخرج سے یہ لفظ بھی نکلتا ہے. زال, زال نہیں ہوگا یہ, وہ زا وہ دوسرے والا ہے جو آپ نے سختی کے ساتھ نکالنا ہے, وہ زیڈ والا ہے, وہ یہ والا ہے. اس کو نرمی سے نکالنا ہے, اسی مخرج سے نکلے گا جہاں سے تھا نکلا ہے. زال 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 زال. سورۃ الفاتحہ میں یہ زال ہی ہے, صراط الذین انعمت علیہم, وہ صراط الذین نہیں ہے. ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ یہ ہے. سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی مسلمانوں کو کہ پرونونس ہی کر سکے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ذالک الکتاب, تو کتنا فرق ہے. تھا ذال کا ایک ہی مخرج ہے, اور تیسرا یہ جو زوئیں جس کو آپ کہتے ہیں اس کا بھی یہی مخرج ہے, لیکن یہ تھوڑا سا ذال کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے تو یہ بن جائے گا, یہ بنے گا وا. ذال جہاں سے نکالا وہیں سے وا, زوا نہیں پڑھنا, وا وا. اب یہ جو سورہ آپ جو رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم, تو مسلمان کیا پڑھ رہا ہوتا ہے, سبحان ربی العظیم, وہ یہ پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ ایون یہ بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا, حالانکہ لفظ ہے عظیم, واہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ پریکٹس آپ نے خود کرنی ہے, میں نے آپ کو ایک دفعہ یہ کروا دیا, اب مزید اگلی سلائیڈ میں آپ کو میں مزید فرق انشاءاللہ سکھا دوں گا. لیکن یہ 3 آپ نے سیکھ لیے 9 میں سے. اس کے بعد آپ آ جائیں یہ مشکل 3 حروفوں میں سے ہا, حلوائی والا جو ہا ہے, یہ وسط حلق سے یعنی حلق کے درمیان سے نکلتا ہے. یہ کبھی آپ وہ گلے والی ٹافی کھائیں نا, وہ والی آواز ایکزیکٹ بالکل کلیئر وہاں سے جو نکلتی ہے نا, یہ ہا کا مخرج وہی ہے. ہا, یہ پریکٹس کرنی پڑے گی. آپ جو عموماً پڑھ رہے ہیں نا وہ یہ والا پڑھ رہے ہیں, لیکن سورہ اخلاص جڑی کی سورہ یاد کیتی جے اودے وچ بھی ہے جے قل هو اللہ احد. احد نہیں ہے, احد کا تو مطلب ہی کچھ اور بن جاتا ہے, احد یکتا, احد. تو ہا کی پہلے پریکٹس, اس پہ آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی ہا کے اوپر وسط حلق سے. ہا کا مخرج جو ہے نا یعنی وسط حلق, ادھر ہی سے یہ آئین بھی نکلنا ہے. آئین آئین, یا فرق دے نا, آئین وہو العلی العظیم. ٹھیک ہے جی. سبحان ربی العظیم تسی پڑھ دے ہو عظیم, نہ آئین پڑھ دے ہو تے نہ وا پڑھ دے ہو, الف اور زے سے آپ عظیم پڑھ رہے ہوتے ہیں. دیکھ لیں آپ یہ سیکھیں گے تو آئے گا نا عظیم, ٹھیک ہے نا. تو آئین یہ لفظ کیا ہے, آئین. علی لفظ ہے عربی میں, اردو میں خیر چل جائے گا علی, علی اردو میں بھی چل جائے گا الف کے ساتھ, لیکن یہ آئین کے ساتھ. آئین, یہ پریکٹس کرنی ہے, اب اس کو سیریس لینا ہے. جس طرح باقی چیزیں سیکھنا ہے یہ بھی تو سیکھنے والی چیز ہے نا, یہ تو سیکھنی ہے نا. اچھا یہ تو ہمیں آتا ہے. سین, سین کا مخرج اور سواد کا مخرج ایک ہے, صرف اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. اس میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی. سواد سواد, سین سواد, سین سواد. سین کی آواز کو موٹا کیا, سواد بن گیا. ٹھیک ہے. ہاں اون دیکھو سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا پڑھ ہوتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم, تو صراط الذین تو نہیں ہے, وہ ہے صراط الذین. صراط الذین ادھر بھی توئیں ہیں. او جناب سورہ فاتحہ ہی نہیں پوری ہوندی, اسی سورہ فاتحہ کے عقیدے کو تو اللہ رو رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ بھی غلط پڑھتے تھے, وہ نستعین نہیں ہے, نستعین ہے, عین ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہو گیا جی. سین سواد, ٹھیک ہو گیا جی, سیم مخرج ہے. لے جی یہ آپ کے سارے کور ہو گئے. آپ پیچھے یہ 2 اور یہ رہ گئے, یہ ہے تو
اچھا جیسے سین کو موٹا کیا تھا نا صاد بن گیا تھا. جو تا آپ کو دو نقطوں والی پتہ ہے, اسی کو موٹا کر دیں تو تو بن جاتا ہے اسی مخرج سے. تو نہیں پڑھنا, واؤ نہیں آنی چاہیے بیچ میں. صراط الذین, صراط الذین نہیں ہوگا, صراط الذین انعمت علیہم. یہ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. تو یہ کیا ہو گیا, تو تا کو موٹا کیا تو. اچھا یہ بھی کور ہو گیا. اب یہ آ گیا وہ کینچی والا قاف, ٹھیک ہے, قل والا قاف اور قلب والا قاف, ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو آپ پریکٹس تھوڑی سی کریں گے تو نکل آئے گا. یہ یعنی میں آپ کو زبان کے چکر میں نہیں ڈالنا چاہتا, چونکہ میں ووکل اعتبار سے سمجھا رہا ہوں, تو اس کو آپ میرے جو منہ سے نکلی ہوئی آواز ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں تو آپ کا قاف نکل آئے گا خود بخود. ویسے تو یہ قاف جو ہے وہ آپ کی زبان کی جو تالو ہے نا پچھلی سائڈ والا, اس کو زبان کا جو اوپر والا حصے میں جو پچھلا حصہ ہے نا اس کو آپ اوپر تالو کے ساتھ ٹچ کریں گے, اسی حصے میں قاف نکل آئے گا. آپ کبھی اردو سپیکنگ لوگوں کو, ہمارے جو کراچی کے لوگ ہیں ان کو کبھی بولتے ہوئے سنے نا, ہمارے جو پولیٹیشینس بھی ہیں, تو آپ دیکھیں وہ کتنی شستہ قسم کی اردو بول رہے ہوتے ہیں. ایون وہ قاف والے جو الفاظ آتے ہیں اس میں سے وہ قاف ہی کہہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے وہ قبر کشائی, وہ کہیں گے قبر کھودی گئی. وہ قاف کو اس طریقے سے قاف بول رہے ہوں گے, ٹھیک ہوگا جی. لے جی یہ سارے حروف کور ہو گئے. اب عربی زبان کا مشکل ترین حرف, ٹھیک ہے جی, وہ ہے ضاد. غیر المغضوب, یہ بھی سورہ فاتحہ جے, سورہ فاتحہ میں پوری عربی لنگوسٹک کور ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین, تو اس میں یہ ضاد ہے. اچھا یہ ضاد کا آپ مخرج سیکھ لیں. یعنی نبی علیہ السلام کی جو تعریف میں کلمات بولے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سب سے فصیح اللسان تھے, سب سے بہترین ضاد کا مخرج بولنے والے بھی تھے. ضاد کا آسان ترین طریقہ مخرج کا یہ ہے کہ یہ زبان ہے نا جی, آپ زبان کی جو دائیں یا بائیں کروٹ, کوئی یہ کروٹ, اس کو اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگانا ہے. ضاد. اب دال اور ضاد میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ مخرج یہ بالکل ڈفرنٹ ہے. وہ تو دال عام ہے, ضاد اس میں بھی جو آپ لیفٹ والے کو اگر اوپر کی دانتوں کی جڑ میں لگائیں نا, زبان کی لیفٹ والے کنارے کو اوپر کی دانتوں کی جڑ میں اس طرف, تو بہت آسانی سے نکلتا ہے ضاد 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 ضاد. اچھا اس کو زاد نہیں پڑھنا, وہ زاد جو پڑھتے ہیں وہ یہ والا لفظ پڑھ دیتے ہیں یا وہ پڑھ دیتے ہیں. یہ زاد کا فتنہ جو ہے نا وہ ہمارے ملک کے اندر آیا ہے فارسی کی وجہ سے, چونکہ فارسی میں زاد پڑھا جاتا ہے, چونکہ فارسی میں, اردو میں بھی ہم زاد ہی پڑھتے ہیں, لیکن عربی میں یہ لفظ ہے ضاد. آپ جتنے عربی قاری ہیں ان کو سنیں. پچھلی صدی میں سب سے بڑے جو عربی کے قاری ہیں وہ عبد الباسط عبد الصمد رحمہ اللہ تعالی, مصر کے تھے. آپ ان کا قرآن حکیم سن لیں, یا امام کعبہ سدیس کا سن لیں, ابراہیم شریم کا سن لیں, مشاری راشد کا سن لیں, ابو بکر شاطری کا سن لیں, سعد الغامدی کا, ابراہیم جبرین کا, ان سارے قاریوں کو آپ سنیں. صدیق المنشاوی کو سن لیں, امام مزیفی کو سن لیں, سب ضاد پڑھتے ہیں. یہاں پہ صرف بریلوی ہیں وہ ضاد پڑھتے ہیں, وہ بھی اس لیے شاید حمزہ بریلوی صاحب نے کتاب لکھ دی تھی کہ ضاد کو ضاد پڑھنا حرام ہے, تو اس وجہ سے یہ چل پڑا. اور یا اہل حدیث ہیں جو ضاد پڑھتے ہیں, ان میں بعض ضاد بھی پڑھتے ہیں, بعض زیادہ تر عرب کے ذریعے سے ضاد ہی پڑھتے ہیں. دیوبند میں بھی طارق جمیل صاحب ضاد ہی پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو عربی آتی ہے. اور اہل تحیہ کے اندر تو 100% ہی ضاد چل رہا ہے, بلکہ وہ میں بعض کا جوک کے طور پہ کہتا ہوں کہ شیعہ اور دیوبندیوں میں ایک چیز کامن ہے, وہ ضاد ہے. ٹھیک ہے, کیا کامن ہے نا, دونوں ضاد ہی پڑھتے ہیں. لیکن عرب کے جو شیعہ ہے نا وہ ضاد نہیں پڑھتے, وہ ضاد ہی پڑھتے ہیں. آپ عربی شیعہ کے لیکچر سنیں, ان کی قرات سنیں, وہ ضاد پڑھتے ہیں کیونکہ وہ عربی لنگوسٹک کو, عربی لنگوسٹک ایک عربی یہودی بھی ہوگا نا, عربی لنگوسٹک کو وہ ہم سے زیادہ جانتا ہوگا. جیسے ایک گورا ہے وہ انگریزی کو ہم سے زیادہ جانتا ہوگا. عقیدے سے ہٹ کے یہ تو لنگوسٹک ہے نا, زبان ہے. تو یہ لفظ ہے ضاد. ضاد یعنی لیفٹ زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگانا ہے, یا دونوں کو پیرلل میں دونوں کو بھی لگا سکتے ہیں. ضاد ایک طرف بھی دونوں طرف بھی جس طرح مرضی. ضاد ضاد. باقی یہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی.